بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پروگرام سوچ بچار نال سید خان تھاری خدمت پہ حاضر ہے. پچھلا کچھ پروگراموں کے بچ جڑا ہے ہم نے تعلیم کے اوپر خاص بحث کری, اور ہن کیونکہ نو سال بھی آ گیا, سارا لوگوں نے جڑا مارو یہ پروگرام سنے انہوں نے نو سال کی مبارکباد پیش کرا. تے نال یہ ہے کہ تعلیم کر کے تے اگے اپنے واسطے کوئی راہ کٹنو اور کسی کامیاب مقام پر پہنچنے واسطے اج ہم نے اپنا گیسٹ تبارک ٹھاکر ایڈوکیٹ صاحب نے بلایا, تاکہ وہ دسیں گا کہ کیونکہ وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور نال وکیل بھی ہیں, کہ راہ کڈن واسطے اگے چلن واسطے کوئی منزل پاؤن واسطے کہ مراحل طے کرنا پہ, کتنی محنت کرنی پہ, یا یہ چیز ہی مل جائے, اس کے اوپر بحث کریں گا. تو ہم انہوں نال تم ملا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر. تم ہم اپنا اسٹوڈیو پہ ویلکم کا, بہت بہت شکریہ. نال ہی تھارو شکریہ بھی ادا کریں کہ تم نے اپنا قیمتی وقت کٹ کے تے آیا. تے سر ہمارا ناظرین نہ پہلے تے اپنا تعارف کروا چھڑو, تے پھر اس سلسلہ نے انشاءاللہ آگے کھڑا. جی مختصر جو تعارف یہ ہے جی کہ میرا تعلق تحصیل بالا کوٹ کی یونین ستبنی کا گراں رین ہے. اچھا اچھا اچھا. جی اور آج کل تے زلزلہ کے بعد منصرے شفٹ ہو گیا تھا, منصرہ ہمارے رہائش پذیر ہو, اور باقی اس کے علاوہ تو ہم نے تعلیمی کرا چھوڑیے, پرائیویٹ اسکول کالج چلایا ہو تقریباً عرصہ 12 سال تک تعلیم کے نام وابستگی رہی. اس کے بعد پھر 2012 کے بعد یعنی ہوں پریکٹس میں آ گئی, لا کی پریکٹس میں وکالت کو کورس کر کے گزشتہ 8 سال تے ہوں ہائی کورٹ کو وکیل ہوں. تو بطور وکیل جو ہے اپنا فرائض سر انجام دے رہی ہوں. جی ٹھیک. تو سر تم نے تعلیم کا حوالہ نا اپنی ذرا دسو گا کہ کتو حاصل کری, اور اس کے دوران تم نے کی مشکلات پیش آئیں؟ جی سید خان بھائی, ایک تو سب سے پہلا تم مبارکباد پیش کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خود چونکہ میڈیا نال بھی تعلق ہے, میں MSc ماس کمیونیکیشن کرے ہوئے, تو اس میں چونکہ میڈیا کی تھیوری ہم نے پڑھی اور میڈیا کو ایک کردار جو ہے معاشرہ کے اندر اس سے ہوں بخوبی آگاہ ہوں. تو اس حوالہ نال تم مبارکباد کا مستحق ہو کہ یہی وہ ایک چیز ہے, یہی وہ ایک کمی ہے کہ جڑی اس وقت ہم محسوس کراں, اور میڈیا چونکہ شعور کو باعث بنے کسی بھی برادری سے قوم میں. اور اوورال اگر ہم اپنی پوزیشن دیکھا ہماری برادری کی باقی قوموں کے نال ہم کمپیئر کر کے, تے ہم اس وقت باقی سارے میدان میں ہم ان کا مقابلہ کرنے لگا ہوا سوائے تعلیم تے. اور تعلیم ہی ایک اہم چیز ہے, اور میرا چونکہ 12 سال اس فیلڈ نال وابستگی بھی رہی, تو میں نے ایک ہی چیز محسوس ہوئی کہ تعلیم واسطے یعنی سب سے پہلو اور ضروری فیکٹر جو ہے وہ شعور ہے. شعور چونکہ میڈیا کے نال آوے, تے یعنی جب تک لوگوں کے اندر تعلیمی شعور نہیں آسے تب تک تعلیم آ نہیں سکتی. یعنی تعلیمی شعور آنے ظاہر میڈیا کو کردار ہوئے گو. تے ہون شعور کی جہاں تک گل ہے وہی ہے کہ تم فیسلٹی اگر آپ اس وقت دیکھ لیو تے مطلب آلموسٹ پرائمری سکول ہیں, مڈل ہیں, ہائی ہیں, ہر ایک علاقہ کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ وہ دور ہے کہ جس وقت فیسلٹی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم نہیں ہے, اور اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ہماری پرائورٹی جڑی ہے اج بھی ہم وہ تعلیم نہیں ہے. جس طرح ہماری زندگی کو ایک مقصد ہوئے, ہم آج بھی مال مویشی کے نال اتنا ہی لگاؤ رکھاں جتنا ہم پہلا رکھا تھا. تو یہ ٹھیک ہے, ضرورت کی حد تک ہماری مجبوری ہے ہمنا رکھنا ہے, لیکن تھوڑی جی ہمنا پرائورٹی جڑی ہے وہ چینج کرنی پوئے گی. ہمنا اپنا بچن کو سوچنا پوئے گا, ان کا مستقبل کو, ان کی تعلیم کا والا ایک اپنا سوچ پیدا کرنی پوئے گی, تب جا کے جو ہے وہ, اور وہ یوں میڈیا ہے اس کے تھرو جی آوے گی. جی جی. اچھا سر, تم کہ دسو کہ دیکھو اکثر یہ ہوئے کہ ہمارا بچہ نے شکایت ہے کہ جی سکول جو ہے استاد نہیں پڑھاتا, دیہاتوں کے وہ یہ پرابلم شاید وہ بھی, تو پھر مشکلات میں کوئی مالی مشکلات میں, باقی اس طرح کی کوئی سوشل قسم ایشو ہیں, تو تم نے کی مشکلات آئی ات تک پہنچنے واسطے؟ جی سید خان بھائی بڑو زبردست ہم نے سوال کریو. موسٹلی اس وقت ہم دیکھو ہمارا منصرہ کے اندر جتنا بھی ڈاکٹر ہماری برادری کا بنیا, وکیل بنیا, انجینئر بنیا, آلموسٹ سارا ہم لوگ چونکہ دیہاتوں میں رہے نڑا, اور ایک طرح کی ہی زندگی ہم گزار کے آیا. مطلب میرا بچپن بھی ایک دیہات کے بچ گزرے ہو ساروں, اور ہم لوگ چونکہ زیادہ دیہاتوں میں رہا, اور دیہاتوں کے اندر تقریباً کامن مسائل ہے ہمارا سب کا. تو اس کر کے یعنی جو مسائل میں نہ تھا بھی یقیناً آج ایک بچانا بھی ہیں, ہوں بھی ایک گراں کا پرائمری سکول تے پڑھے ہو, اسی طرح پھر ہوں بھی ایک ہائی سکول
سکول جڑو علاقہ کو تھو اس تے پڑھیو، اس تے بعد پھر ہوں اگے مطلب میٹرک تے بعد ہوں لکیلی لاہور چلے گیو تھو، اور پھر باقی میری تعلیم جڑی ہے وہ لاہور تے ہے. لیکن اس مطلب نے ایک بڑی خوبصورت گل کری کہ جی مشکلات جڑی ہیں وہ مطلب پرائمری اسکول کی تعلیم آلموسٹ ایک جیسی ہے. ہمارا دور میں بھی اسی طرح کی تھی، ہون بہتر ہے. ہمارا دور میں شاید تعلیمی اتنی ٹیکنیکس نہیں تھی، اتنا سرکاری اسکولوں میں توجہ کٹ تھی. ہون ہم محسوس کریں کہ ہون توجہ زیادہ ہے، ہون کتاب اچھی آئی ہوئی ہیں، مطلب ہون انگلش میڈیم کو رجحان بڑے لوگوں وہ تے سلیبس کی حد تک جدید سلیبس اس وقت سرکاری اسکولوں میں آ گئی ہے. تے اس حساب نہ دیکھاں تے یعنی ہم تے اج کا بچہ خوش نصیب ہے اور انہاں نہ بہتر نصاب میسر ہے. تو اس طرح ایک تے وہ اس کے بعد پھر ہائی اسکولوں میں بھی سیم یہی پوزیشن ہے. ہون جڑی چیز ایک جڑو اہم ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو وسائل تھارا کدے بھی آڑے نہیں آتا. یعنی بحیثیت مسلمان مارو ایمان ہے، مارو یقین ہے کہ دیکھو رزق کو رزاق اللہ پاک ہے. انسان جب احمد کر لے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک مدد کرے. تو یعنی ہوں ہو گیا میرا تم بھی شاید اسی طرح نہ آیا ہوگا. ہم موسٹلی تم جتنا لوگوں نے تم اسٹڈی کرو گا تو یعنی مہارا جڑا ہم اس سے پرائمری اسکولوں تے جس طرح اج بچے پڑھ رہے ہیں، ہائی اسکولوں پڑھ رہے ہیں، یوں فیل ہوئے کہ جی اتنا فاسٹ دور ہے انگلش میڈیم کا بھی بڑا بڑا اسکولوں میں جو لوگ پڑھنے لگا ہم ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یعنی ہوں یہ سمجھوں کہ میٹرک تک میری تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. یعنی جسٹ ایک لکھنوں پڑھنوں سیکھے ہو تو آوے شاوے کچھ بھی نہیں تھو. ماحول کا صاحب تھے، اسکولوں کا نظام کا صاحب تھے، ہم ایسے ہی تھا. لیکن ہم چونکہ دیہاتوں کا بچہ ذہنی طور پر ہم ان شہروں کا بچہ تے تیز ہوا کیونکہ ہم تھوڑی خالص خوراک کھاں خالص ہوا کے بچ رہا. ہماری جڑی گرومنگ ہے وہ انہاں بچوں تے زیادہ بہتر ہوئے ہوں سمجھو. تو اس کر کے جب موقع ملے ہمارا بچہ نہ تو وہ پھر انہاں نال زیادہ بہتر مقابلہ کریں. تو جس طرح میں نے بھی میٹرک کے بعد موقع مل گیا، اس طرح ہمارا اور بھی بہت سارے ایسا بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کے بعد اچھا کالج مل گیا، منصرے آ گیا، کوئی ایبٹ آباد چلے گیا، کوئی لاہور چلے گیا، اچھا کالج یونیورسٹی ملے وہ انہوں نے پھر ثابت کریے. تو اسی طرح جب ہم بھی اومی کالج میں گئے تو ایک اچھا شہر ملے ہو، اچھا کالج ملے ہو، تو جب زندگی کے سمجھ آ گئی. جس طرح نا ہمارا بچہ کو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یوں ہے کہ ہم نے پرائمری آئی تک ہمارا بچہ نے یوں نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کرنا کی ہے. موسٹلی تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھے ہوئے گو کہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ جڑا ہوئے نا اس جگہ میں چونکہ جیپ چل رہی ہوئے ہمارا بچہ یہ ان کے سامنے ٹارگیٹ یہ ہوئے کہ جی ہم ڈرائیور بن جائے گا یا شٹرنگ کو کم ہمارا موسٹلی لوگ کریں. تو اس ٹائم یہی بچہ کو ہوئے کہ چل پڑھ کے کرنا ہے، کل نہ شٹرنگ کرنی ہے. تو اس بچہ کو قصور نہیں ہوتا. ایک تو اس کی وہ کیریئر کونسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی، اس نے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور دوجی اس کا علاقہ کو اس جگہ کو ماحول ایسا ہوئے کہ اس کا صاحب بچوں اسی طرح سوچے. لیکن جیسے ہی بچہ نہ تم شفٹ کرو گا اچھا ماحول کے بچ اچھا ماحول اس نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ملے گا تو وہ بچوں جو ہے وہ پروو کرے. تو یعنی کہنا ہوں یوں چاہ رہی ہوں کہ میٹرک تک اگر تم نے کوئی اتنا اچھا نہیں بھی تعلیم حاصل کری تو پھر بھی مایوسی کی گل نہیں ہے. یعنی تم چاہو گا تو تم نے میٹرک کے تھارے کوئی سند ہے تم آگے کالج کے بچ جا کے تم یونیورسٹیوں میں محنت کر کے تم اس مقام تک پہنچ سکو. تم ڈاکٹر بھی بن سکو، تم یونیورسٹی وکیل بھی بن سکو، تم انجینئر بھی بن سکو، تم ایک اچھی پوسٹ کے اوپر جا سکو. جی جی جی. اچھا سر، ایک اور چیز اکثر ڈسکس ہوئے کہ جس جڑی بچہ نا بہت مایوس کرے نا ہمارا نوجوان بچہ یا بچہ نا کہ یار جڑا غریب لوگ ہیں یہ پڑھ کے کتے افسر نہیں لگتا تو لہٰذا تعلیم نہ جڑو ہے تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے. ہوں تم کہ کیونکہ وہ کہیں کہ جی ہمارے کول اتنی نہ سفارش ہے نہ ہمارے کول اتنی رشوت ہے تو ہم کسی نے دے کے تو نوکری پر لگ جائیں گا. تو تم کو کہ جڑا عام ہوتا ہے جس طرح وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جج ہے، باقی یا جڑی مینجمنٹ سروسز ہیں، پولیس کا آفیسر ہیں، ACDC ہیں، یہ سارا تو کیا یہ سفارش کو لگیں یا ان کی کوئی ایبلٹی ہے؟ نہیں سید خان بھائی، اصل میں چونکہ یہی ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر نا کہ جی وہ جڑے نے پڑھ لیو تو لوگ مثال دیں نا. اور اس میں اکثر یہ تم نے دیکھے ہوئے فلاں آدمی نے پڑھے ہو تو اس نے کیا کر سکے. اچھا جڑا لوگ ماسٹر کر کے بھی نا تم دیکھو گا کہ نہیں کامیاب ہوتا، اس کے پیچھے دو فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس شعبہ غلط اختیار کرے ہوئے. مطلب ہمارا بچہ نا 9th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے شعبہ کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ غلط شعبوں کو انتخاب کریں. غلط شعبہ کے زیادہ تم ماسٹر MPhil بھی کر لے ہوگا نا تم اگے ایڈجسٹ
नहीं सो सकते सोसाइटी में। तो इस करके सब तो पहला ज़रूरी चीज़ यही है कि बच्चा ना तब मैट्रिक लेवल के ऊपर सारा शोबा की समझ होनी चाहिए, फिर उसको जिस पर जहन बने जो आज का दौर के हिसाब ना जिस शोबा की ज़रूरत है उस शोबा को इंतखाब करे बच्चों। अच्छा शोबा के बिच जाके तम कदे नाकाम नहीं हो सकता, एक गल ये है। दूजी गल ये है कि कदे भी हूँ या तम यानी लिख के दूँ या गल केरा काबुल आदमी जो है ना वो नहीं मार खाता। हाँ बिल्कुल, वो मतलब यानी बंदा ना काबुल होना चाहिए। देखो वो चाहे जिस शोबा में भी होगा ना, अगर काबिलियत उसके अंदर है ना, तो इवन गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सैयद खान भाई में ऐसा लोग देखा कि जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन करी, सिंपल ग्रेजुएशन करी, इंग्लिश अच्छी थी, मैथ अच्छी थी, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा था, उन्होंने ट्यूशन पढ़ा के मतलब ट्यूशन पढ़ा के 50,000 लाख रुपये महीना को कमा ली। और उसकी निस्बत दूसरी तरह तुम अगर देखो तो ऐसा लोग भी हमने देखा जिन्होंने मास्टर करके 5-6 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी वास्ते मारा फिरे, उन्होंने नौकरी नहीं मिलती। रीज़न सिर्फ यही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जितना भी कॉलेजेस हैं और आज का दौर के बिच एक बच्चों साइंस के ना पढ़ के आवे, उसके कोई नॉलेज अच्छा है, उसने अच्छी मेहनत करके पढ़ी है, सब्जेक्ट के ऊपर अबूर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में कभी नौकरी नहीं भी मिली ना, प्राइवेट सेक्टर के बिच अच्छी पे करना वो अपनी लाइफ अच्छी गुजार सके। हाँ ये बड़ा स्कूल है, इसके बिच 50-50 हज़ार 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिले लगी। तो सबसे बड़ी यानी जुड़ी मना प्रोफेशनल इंसान होना चाहिए। वो ये सजेस्ट करूँ जितना भी स्टूडेंट अगर हमारा सुन रहे हैं कि जिस शोबा ने भी तुम अपना लियो, एक तो यह हो कि मोस्टली लोग कुछ उर्दू में आ जाए, इस्लामियात में आ जाए, पॉक स्टडी में आ जाए, इन शोबा में तुम ज़ाहिर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर तुम लग गया लकी ली तो ठीक है, ना लग सकिया तो फिर थारा स्कोप नहीं है। यानी तुम साइंस में चलो, तुम इंग्लिश में चलो, तुम लॉ में चलो, यानी फील्ड बहुत है, इतनी फील्ड है कि यानी यूँ भी आदमी फोकस ना करे कि राजी हूँ इस शोबा में डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं भी बन सकता, तुम थारे को जिंदगी बड़ी पई हुई है, ठीक है ना। एक आदमी साइंस में आए उन्हीं डॉक्टर बन सकते, मेरिट बहुत हाई है, ज़ाहिर वसाइल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तुम नहीं एडमिशन ले सकता, मेरिट पर तुम आया नहीं हो, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं, अगर उसने साइंसेस में आगे चले गो कल ना MPhil करे, PhD करे। आजकल तुम दसूँ कि स्कॉलरशिप हैं मैट्रिक के बाद, अगर काबुल बच्चो है ना तो उसना पढ़न वास्ते NGOs हैं, गवर्नमेंट उसने सपोर्ट करे, यहाँ तक कि फॉरन भी उसने चलावे। हमारा बच्चे ऐसा भी है जड़ा हूँ बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट सियाणु जड़ा फॉरन इस टाइम जाके या पढ़ के आ चुके हैं या पढ़न हुकूमत का उसके ऊपर फंड के ऊपर बजट पर गए में। अच्छा सर, इसके भी तो थारी गाल का कलामी माफ है कि क्योंकि आजकल हज़ारा यूनिवर्सिटी के भी दाखला शुरू भी होया में जी ते जड़ा बच्चा जड़ा है तो वे अगर दाखलो लें तो वे ज़रूर लें, और अगर किसी बच्चा ना फीस को मसलो है तो वह ज़रूर मारे नाल, क्योंकि स्क्रीन पर तले हमारा नंबर चलें जी तो हमारे ना राब्तो भी करें इंशाल्लाह हम ना। हाँ ये चीज़ है, यानी अगर थारे को जज्बो है ना, अगर तुम काबुल हो और तुम रास्तों फिर मिल जाएगो, तुम मतलब पाक को भरोसा करो। अगर थारे को वैसे हूँ ये समझो ना, मेरा जितना यानी हालात घरेलू हालात ख़राब था जिस टाइम हूँ पढ़ रहे हो ये हूँ कॉलेज में पढ़ने वास्ते लाहौर चली गई हो, तो उस वक्त मेरा घरेलू हालात जितना ख़राब था शायद आज इतना किसी का भी नहीं हो से, लेकिन देखो हिम्मत करी और अल्लाह पाक फिर मदद करे। और हूँ कॉलेजेस के अंदर तुम जब चले जाओ तो थारे को फिर तुम इस काबुल भी हो जाओ, अगर तुम ट्यूशन पढ़ा के भी ना तुम अपनी स्टडी जारी कर सको, जॉब करके। मेरे ना कहीं ऐसा दोस्त था, हूँ खुद भी लाहौर के भी पार्ट टाइम जॉब करते रही हूँ और पार्ट टाइम हूँ अपनी स्टडी करते रही हूँ। तो इस तरह ना यानी यू कोई इशू नहीं है कि राजी तमना थारे को वसाइल नहीं है तो इस करके तमना पढ़ना ही नहीं है, या तुम कमज़ोर हो पढ़ाई में ते अरे तमने थारी प्राइमरी तालीम अच्छी नहीं, तमना इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तमना लिखना पढ़ना थारी राइटिंग अच्छी नहीं है, मायूसी की गल नहीं है। इंसान हिम्मत करे, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाके मेहनत अगर करोगा ना तो तुम कामयाब हो सकोगे। जितू भी दहो ना के उर्दू को के जहाँ से जागो वहीं से सवेरा सही पढ़न के बे कतन भी कोई हरफ आखिर नहीं उनको उनके जड़ा आदमी ना FA बे या BA बे या आजकल BS का पहला सेमेस्टर बे ABC से दो नहीं लिखना आतो, वो भी सीख के 2-3 सेमेस्टर के भी बहुत अच्छा हो गया और टॉपर हो गया। सही गल है, इसके भी कोई गल नहीं, क्योंकि असल चीज़ मेहनत है और मेहनत करें तो लोग आगे चलें। तो थारी जी गल है कि ज़िंदगी हिम्मत को ना आए, कोशिश को ना आए और आगे चलन को ना आए। किसी एक जगह भी बैठ जाओगा तो वाह, मतलब जिस तरह कहें कि पानी कितनी पाक चीज़ है लेकिन एक जगह पे वो भी तरक जाए तो तुम तरक्की कभी नहीं कर सकते। अच्छा सर, थारा इस थोड़ा जा एजुकेशन आलाना इस तरह मोड़ा कि फिर स्कूल ते के वकालत की तरफ आ गया और इसके भी तुमने के पाए लोग कहें जी वकील जजना मिलया हमें और यो वे और वो वे और पैसा चा लिया और यू कर लियो ते केस जड़ा है तेन बिक जाए, तो तुम के कहोगा कि क्या यह चीज़ सच है
یا اس جا کے بھی قابلیت نہ دے جائے کہ تم اگر چل کے اپنا آرگومنٹ سٹرانگ کرو اور لا نہ کے سامنے رہو تو جی بالکل اسی طرح ہے. ایک تو یہ جڑی چونکہ مسکنسیپشن ہر ایک شعبہ کے اندر پائی جائے. جہاں تک کرپشن کی گل ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو آلموسٹ ہر ایک ادارہ اس ٹائم کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, کرپشن تے ہر جگہ پر ہے ہی ہے, وہ عدالتوں میں بھی ہے, وہ ایجوکیشن میں بھی ہے, وہ ہر شعبہ کے اندر ہے ہی ہے. تو کرپشن تے انکار نہیں ہے. لیکن یہ جڑی گل کریں کہ راجی اس طرح وکیل ججہ نہ مل کے وہ فیصلہ اپنا صاحب دے, ایسو بالکل بھی نہیں ہے. بڑا کوالیفائڈ لوگ ہمیں, جج بھی جڑا ہمیں وہ ظاہر ہے ایگزام پاس کر کے ہمیں اور کمپٹیشن کو ایگزام پاس کر کے ہمیں اور اچھا کوالیفائڈ لوگ ہمیں وہ کدے بھی مطلب ریئر میں 100 میں ایک آدھ کیس کو نہیں کہتے. لیکن 99% میری جتنی 8 سال کی پریکٹس ہے اس کے بچ میں دیکھیے کہ 99% جڑا ہے نا ججز ہم نے فیئر دیکھیں. اور جڑا فیصلہ کی گل ہے وہ کہ دیکھو ہر کیس کا اپنا حالات ہیں اور حالات نہ وکیل چینج کر سکے نہ جج چینج کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اور صرف جہاں تک وکالت کی فیلڈ میں کامیابی استے ضروری ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو بول چال تھاری بہت اچھی ہونی چاہیے, تھارو مائنڈ بڑو شارپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب وہی گل ہے کہ تم قابل ہو, تم تیز ہو تو تم اس فیلڈ میں بھی آسانی نہ ایڈجسٹ کر سکو گا. اور جہاں تک کیس کی گل ہے تو کیس تم نہ ظاہر ہے وکیل کو کام ہوئے جڑا بھی کلائنٹ ہوئے ہمارا اس کو جڑو کیس ہے اس نے ہم سن کے اس نے قانون کی زبان میں ہم جج کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے, وہ قانون کی زبان میں صرف اس کے سامنے پیش کریں. پھر ہر ایک جج کا ہر ایک کیس کا الگ حالات میں ظاہر ہے تم اگر ایک کیس ہے ہی مطلب وزندار نہیں ہے, کیس بنتو ہی نہیں ہے, یعنی جس طرح بھی جھوٹ کا پاؤں نہیں ہوتا کہ جھوٹوں کیس ہے تم جتنا تکڑا تھی تکڑو وکیل بھی کر لے ہوگا نا وہ نیچے تک سے. پھر جہاں تک کرپشن کی گل ہے دیکھو فورم میں تھرے کوڑے تم کتنے لوگوں نے خریدو گا. تم لوور کورٹ کے بچ کیس کرو, پھر تم سیشن کورٹ کے اوپر اپیل کر رکھو, سیشن کورٹ تے پھر نکلے گی تے ہائی کورٹ چلے جائے گی, ہائی کورٹ تے نکلے گی تے سپریم کورٹ چلے جائے گی. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ججز بیٹھا ہو میں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں تو اپنا دس 100 جو 1% کو نہیں کہہ سکتا ہم, لیکن 99% سارو فیئر کام ہے, فیئر کام ہے. پھر بھی لوگ بھی کل کریں کہ ربی چونکہ ایک آدمی کو کیس ہار گئی ہے تو وہ کہے گا یار یا تو میرے وکیل کو بلیم کر چھوڑے گا تو یا کہے گا جی جج جو ہے وہ مل گیا تو جی 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 اپنا سیف کرنا. اچھا سر کیونکہ پروگرام بھی وقت ویلو کاٹے مارے تو تم ناظرین کے پیغام جڑی آن والی ماری نسل ہے جڑا بچہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارن واسطے اگے چلن واسطے اور اپنی وہ منزل حاصل کرن واسطے انہوں نے کیا کرنا. ایک تو ہوں سید خان بھائی یہ سجیسٹ کروں ہمارا جتنا بھی خاص طور پر ینگ طبقہ ہے اسٹوڈنٹ ہے کہ ہماری بکس پڑھن کو جڑو غیر نصابی کتابیں پڑھن کو سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. جو تھوڑا بہت ہو وہ بہت ضروری ہے. ایک کتاب کیوں تم ایک چھوٹی سی مثال دیوں, وہ 500 روپیہ کی کتاب ہے, لوگ کو پر تم بازار میں 500 روپیہ روز کا بھی ہمارا نوجوان ایسے جڑا کھا لیں. ٹھیک ہے نا, تم ایک دعوت پر بیٹھا تھے 500 روپیہ کھا جائیں اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کہیں گے. لیکن کتاب تم 500 کی مارکیٹ میں جو خرید کے لے آؤ گا غیر نصابی کتابوں کو لوگوں وہ جڑا رائٹر نے لکھی ہیں دنیا کے اندر بڑی اچھی اچھی کتابیں 2-3 کتابوں کو تو جس طرح نا دسوں دا پاور آف ناؤ ایک بک ہے ہمارا نوجوان نہ ہوں یہ سمجھو کہ پڑھنی چاہیے. اور اس طرح کی بہت ساری ایسی کتاب ہیں جو پوری دنیا کے اندر بڑا پیمانہ پر مطلب سیل ہوئی ہے. اب ریزن کیا ہے سیل ہونے کی, ایک بندو کتاب لکھے وہ بندو 1000 کتاب پڑھے اور 1000 کتاب پڑھنے واسطے وہ سالہ کا حساب دے وہ جو ہے اس نے اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے, وہ ایک تھنک گرو اینڈ رچ آئی تھنک ایک کتاب ہے. اس کے پر بھی اگر امیر بننا ہے تمنا تو اس بندہ نے دنیا کا امیرانہ مطلب 500,000 امیر آدمی نے اسٹڈی کرے, ان کی لائف نے اسٹڈی کرے, کتنا عرصہ لگے ہو, اس کے بعد پھر اس کو نچوڑتا ہمنا ایک کتاب کے اندر چاہ دے. تو ٹھیک ہے, تو یہ زندگی نہ سمجھنے واسطے, زندگی نہ سیکھنے واسطے, فیوچر میں کامیابی واسطے پہلو ضروری چیز یہ ہے کہ نوجوان جڑے ہیں وہ کتاب پڑھے. ٹھیک ہے, بازار تے شوق پیدا کریں, کتاب پڑھیں, انہاں کتاباں کے نہ ان کو ذہن کھلے گو, زندگی کی نہ سمجھ آوے گی. دوسری یہ گل ہے کہ بڑو سوچو, جتنوں تم بڑو سوچو گا نا اتنوں اللہ پاک تم بڑو دیے گو. تم نے ایک مثال سنی ہوئے کہ گوشت خور جڑے ہیں انہوں نے اللہ پاک گوشت دیے. ٹھیک ہے نا, ہاں جی جی جی. تو جتنا تھارا اخراجات ہیں نا تم ایمان رکھو, تم اگر اپنا اخراجات اپنا سوچنا 50,000 پر فکس کرو گا نا اللہ پاک تمہیں 5 دے گو. ٹھیک ہے نا, اس کر کے اگر تم سوچو گا اگر میرا ₹1,00,000 چاہیے نا تو اللہ پاک تمہیں ₹1,00,000 دے گو. تم یقین رکھو اس گل, جو آدمی 10 لاکھ مانگے گا اس نے 10 لاکھ بھی اللہ پاک دے گو. تو ہوں یہ کہوں جتنا بھی نوجوان ہے کہ بڑا سوچو, یہ مت سوچو ہم دیہات میں رہا لگا ہوا, ہماری تعلیم اچھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں ہے, جو ہو گیا پیچھے بھول جاؤ.
اگر کو سوچو کہ ہم ایک بڑو سوچ کے بڑی سوچ رکھو ایسو کوئی کام اللہ پاک تے بھی منگو کہ رجی اللہ پاک ہمارا کسی ایسی پوزیشن میں لے کے چل کے جت ہم لوگوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکا کچھ لوگوں واسطے کر سکا کچھ لوگوں کی یہ پوزیشن ہوئے کہ تم اگر ہوں یہ کلر بری جاب نہیں ہے یہ ایک پرائمری ٹیچر بننا کوئی بری جاب نہیں ہے لیکن اترے کہ تم ایک محدود پیمانہ پر تم لوگوں نے فائدہ نہیں دے گا ایک بندو ایسی لگے گا ڈی سی لگے گا پورا ایک تحصیل نے فائدہ دے کے بہت لوگوں نے فائدہ دے تو اس کر کے بڑی سوچو جتنی بڑی پوسٹ پر تم چلو گا اتنا تم لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکو گا تو اللہ پاک تم پھر اسی حساب نہ دے گی میسج تو بہت بہت شکریہ جی ناظرین مجھ اچھی وکیل صاحب نے گل کری کہ زندگی نہ جڑا ہے تے اگے چلن واسطے مجھ اچھو سوچی جائے اور اس سوچن نہ تقویت پہنچاؤن واسطے اس میں شرمندہ تعبیر کرن واسطے تھاری محنت شرط ہے اور محنت نہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں جٹلا آکتی آج کا اس پیغام نال کہ مطلب کہ تم نے چلنا نہیں بلکہ دوڑنا ہے اور اتنا دوڑنا ہے تاکہ منزل تھارے سامنے آ جائے اس وقت تک سا نہیں لینا محنت اور محنت ہی صرف زندگی کے بے شرط ہے تو محنت کرتا رہی ہو تے محنت ہی جڑا ہے تے تم نہ کل تارا آنے والا وقت فیوچر کو جڑا سمر ہے پھل ہے وہ محنت دے گی رب رکھو پھر ملاں گا اللہ کے والے میگا برانڈز کمپلیٹ ویئرنگ سٹور اب آپ کے شہر مانسہرہ میں پہلی بار لیڈیز جینٹس اینڈ کڈز گارمنٹس اور شوز کی مکمل ویرائٹی ملے ایک ہی چھت تلے ابھی تشریف لائیں میگا برانڈز اور سب کچھ خریدیں ایک ہی چھت تلے راکا پوشی پلازا نیو سٹی پل ایبٹآباد روڈ مانسہرہ 0321981383 کچھ کم کاروبار بھی نہیں جی ان کو کچھ سرساز بھی نہیں چڑھ تو دیں تے روز باز مارے ایک سمو گزر گیو ککو کی کتے باز بھی نہیں دنیا کی چچوڑ ماں حیاتی کی اس دوڑ ماں اینو لگے کام کی کتے کوئی واز بھی نہیں آؤ بیس کے صلاح کراں کچھ کام کاروبار کراں جیون کا سرساز واسطے قوم کا نا اور ناز واسطے سوچ بچار کراں کم دیکھ سکیں گا گوجری پروگرام سوچ بچار ہر سوار کی رات 7 بجے سردار سید خان کے نال صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر